بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، صدقہ فطر کے سلسلے میں چند باتیں سماعت فرمائیں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں یہ اعلان کرایا کہ سن لو، صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، اور اس کی مقدار گیہوں یا اس کی مانند چیزوں مثلاً خشک انگور وغیرہ میں سے 2 مد اور گیہوں کے علاوہ دوسرے غلوں میں سے 1 صاع۔ ترمذی شریف۔ 2 مد سے مراد آدھا صاع ہے، اور 1 مد غلے کا وزن 14 چھٹاک کے قریب ہوتا ہے، اور 1 صاع 3.5 سیر کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے صدقہ فطر کے طور پر گیہوں 2.25 سیر یعنی 1 کلو 633 گرام دینا چاہیے۔ اب 1 کلو 633 گرام جہاں ہمیں دینا ہے تو ہم کیوں نہ 2.25 کلو نکالیں، اور پھر اللہ کی راہ میں ہمیں دینا ہے تو اللہ کی راہ میں اچھا سے اچھا جو گیہوں اور جس کی قیمت ہو وہ دے۔ تو اس لیے ہمارے قصبہ خیر آباد میں جو اچھے گیہوں کی قیمت ہے، اس اعتبار سے ایک آدمی پر صدقہ فطر 35 روپے بنتا ہے۔ یا تو 2.25 کلو گیہوں دے یا پھر 35 روپے دے ایک آدمی پر، اب وہ چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بچی ہو، صدقہ فطر کا دینا واجب ہے۔ صدقہ فطر دینا اسی شخص پر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب فی الوقت ہو، یعنی اس مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ بھائی زکوٰۃ میں مال پر سال کا گزرنا شرط ہے صاحب نصاب کے مال پر، لیکن یہاں جو صاحب نصاب ہو اس پر سال نہ گزرا ہو، ہاں ایسے شخص پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر تقریباً 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا، اور اگر رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں تو بھی جائز ہے، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے صدقہ فطر دینا بھول گیا تو بعد میں بھی صدقہ فطر کا دینا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیا جائے گا، دینا ضروری ہے۔ شوہر پر بیوی کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی باپ اپنی ہوشیار اولاد کی طرف سے یا کوئی خاوند اپنی بیوی کی طرف سے ان کا صدقہ فطر ان کی اجازت سے ازراہ احسان و مروت ادا کر دے تو جائز ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جن کی طرف سے صدقہ فطر یہ شخص ادا کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت لے، پھر صدقہ فطر ادا کر دے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر دینے سے کیا کیا نفع حاصل ہوتا ہے؟ سوال ایک یہ بھی ہے۔ یہ حدیث شریف سماعت فرمائیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو بیہودہ باتوں اور لغو کلام سے پاک کرنے کے لیے، نیز مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر لازم قرار دیا ہے۔ ابو داؤد شریف۔ دوسری حدیث شریف میں آخر میں یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور جب کوئی کمزور یا فقیر کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی فقیر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ دیتا ہے، یعنی بالکل کمزور ہے، غریب ہے، ہاں، اور وہ شخص بھی صدقہ فطر نکال رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ دیتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر دیا۔ ابو داؤد شریف۔ یعنی اللہ تعالیٰ مالدار کو تو اس کے صدقہ فطر دینے کی وجہ سے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور فقیر کو اس سے زیادہ دیتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر دیا ہے۔ یہ بشارت غنی یعنی مالداروں کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بھی اضافہ اور اس سے کہیں زیادہ برکت عطا فرمائی ہے مالداروں نے جو صدقہ فطر نکالا ہے، مگر فقیر کے لیے مخصوص اس لیے کیا تاکہ اس کی ہمت افزائی ہو اور وہ صدقہ فطر دینے میں پیچھے نہ رہے۔ ہاں، اور فقیر کا لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاحی شریعت میں یعنی اصطلاح شریعت میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی ایسے مال کے نصاب کا مالک نہ ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مگر بالکل تہہ دست اور قلاش بھی نہ ہو۔ فقیر سے موجودہ دور کے فقیر مراد نہ لیے جائیں، ہاں، آپ قربان جائیے سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ بتائیے جہاں امیروں کو صدقہ فطر دینے کے لیے کہا گیا، وجوب قرار دیا گیا، وہیں غربا کے لیے بھی اللہ نے راستے نکالے۔ اے غربا، ہم بھی غریب ہیں، آپ بھی غریب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ فطر ضرور نکالیے اپنی طرف سے، بچوں کی طرف سے، ہاں، جو بھی باتیں آئی ہیں ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑا نفع ملے گا، اور پھر صدقہ فطر جب نکلتا ہے اس سے مال بھی بڑھتا ہے، اور جو ہمارے روزوں میں کمیاں ہو جاتی ہیں، یوں سمجھ لیجئے ہمارے اور آپ کے روزوں کا صدقہ فطر کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ فطر نکالنے والا بنا دے، اور عید کی نماز سے پہلے نکالنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔